ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کا احسان ہے کہ ہم کو ایسے تاریخی دن یاد کرنے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے، کیونکہ آج کا یہ دن 15 اگست کا دن دنیا کی تاریخ میں ایک یونیک دن ہے، کیونکہ آج سے 81 سال پہلے یہ ملک ہمارا جب آزاد ہوا، کیونکہ اس ملک میں ہزاروں جاتی کے، ہزاروں مذہب کے، ہزاروں کلچر کے اور مختلف علاقوں کے لوگ رہتے ہیں. اس کے باوجود بھی اس ملک کو آزاد کرنے کی تحریک قریب و بیش 200 سال پہلے جو شروع ہوئی، کیونکہ اس ملک میں جن اقوام اور جن مذاہب کے لوگ رہتے بستے تھے، ان تمام لوگوں کی قربانیوں نے اس ملک کو آزادی دلانے میں ایک اہم تاریخ رقم کی ہے. جو بھی قوم ہے، جب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب تک ہم آگے ترقی نہیں کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مگر ہم اتحاد کر کے ہوتا ہے، طاقتور رہا تو اتحاد ہوتا ہے، کمزور لوگوں میں کبھی بھی اتحاد نہیں ہوتا. کیا ہماری کہانی ہے نہ کچھ زمانے کو، کیا ہماری کہانی ہے؟ ہماری پہچان تو صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. ہماری تو پہچان یہ ہے کہ صرف ہم ہندوستانی ہیں. جب پڑا وقت گلستان تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان تو خون ہم نے دیا، جب باہر آئی تو کہتے ہیں یہ تیرا کام نہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. آج کا دن ہمیں اپنے وقت کی خوبصورتی اور اس کی وداعت اور اس کی آزادی کی قیمت کو یاد دلاتا ہے. آئیے ہم مل کر یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے دیش کی ترقی، اس کی ایکتا اور بھائی چارے کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑے رہنے کی آج اس کا وعدہ کرتے ہوئے میں چندہ بات. جنگ آزادی میں مرد کے ہمراہ عورتیں بھی شامل رہیں، پر وہ ماں مجاہد جس نے اپنے بچوں کو ماہر بنایا، ہر وہ بیوی مجاہد ہے جس نے بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری سنبھالی اور شوہر کو تحریک آزادی میں جانے سے نہیں روکا. اسی لیے گاندھی جی نے کہا تھا، قومی جہد آزادی کی تاریخ ہندوستانی خواتین کے تذکرے کے بنا مکمل نہیں ہے. کئی خواتین بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، کتور رانی چنما وغیرہ. بات میرے لیے فخر کا باعث ہے کہ میں بیگم حضرت محل جیسی بہادر عورت کا ذکر کروں. وہ بیگم حضرت محل جس نے اپنے خواب میں آزاد ہندوستان کا نقشہ دیکھا تھا، جس نے اپنی قوم کے بچوں کو غلامی کے اندھیروں سے نکالنے کا عزم کیا، لکھنؤ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی قیادت سنبھالی، محل کی راحت چھوڑ کر میدان میں اترے، تخت و تاج ٹھکرا کر قوم کے لیے لڑی، انگریزوں کو للکارا، گولیوں کا سامنا کیا، قوم کی عزت کے لیے جان وار دی. ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی کا جو تصور یا معلومات ملے ہیں، ایسی ہی محفلوں سے ملے ہیں. اگر ایسی محفلیں سجائی نہ جاتی تو روزانہ کے انسانی جو شیڈول ہوتے ہیں، انسان اسی میں مصروف رہتا ہے. جب ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو اس کی تیز رفتار زندگی میں روک کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم اپنی ماضی پر بھی غور کرو اور اپنے مستقبل کا منہج بھی طے کرو. تو ماضی ہماری بڑی سربلند ہے اور بڑی سرخرو ہے اور بہت اعلیٰ ہے. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو قابلیت ہے، تو کبھی اللہ نے موقع دیا تو 600 سال حکومت کر کے بتائے، اور اللہ نے کبھی موقع دیا تو ظالم کے پنجوں کو موڑنے کا بھی موقع ملا تو توڑ کے بتائے. یہ ہماری ماضی ہے، ہمیں اپنی طاقت اور قوت کو یاد رکھنا چاہیے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے آج کے پروگرام کی، کہ آج کی پروگرام کی صدارت جناب منصور خان صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے رائٹر ہے انٹرنیشنل. ایسی محفل میں ان کا آنا ہم سب کے لیے بہت بڑی بات کہی جاتی ہے. لہٰذا میں وقت کا تقاضا کرتے ہوئے ہمارے منصور خان صاحب کو
सदारत की तकरीर के बयान। नाम है मौलाना हसरत मोहानी, जंग आज़ादी के मायानाज सुरमा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में नफरत की आग भड़क रही थी। हर हिंदुस्तानी अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए तड़प रहा था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाने वाले अव्वलीन मुजाहिदीन आज़ादी के तौर पर हम सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान का नाम फख्र से ले सकते हैं। 1857 के बाद तो अंग्रेजों के खिलाफ जो आग हिंदुस्तानी के दिलों में सुलग रही थी वो शहरों और कस्बों के चौराहों और गलियों में फैल गई। अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ इनकलाबी तहरीकों को बेदार करने, अवामी जज्बात को उभारने के लिए जहाँ सियासी और मुस्लिम कायदीन ने अपनी कुर्बानियाँ दी, वहीं उर्दू शोरा, सहाफ़ी और अखबार ने भी अपनी ख़लमी काविशों से अंग्रेजों के खिलाफ अवामी जज्बात को बेदार करने में अहम रोल अदा किया रहा। जिस तरह तमाम ने अपना कीमती वक्त देकर अपनी राय जाहिर की, अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने तासुरात बयान किए, जिसके लिए ये छोटा सा जलसा बहुत ही बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। इस सिलसिले में मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।